बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, माह रमज़ान के महीने में थोड़ा सा नमक लेकर इसका सदका कर दो। सदका करते साथ ही रिस्क और दौलत की तंगी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद घर में रिस्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगेगा। और प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आपका कोई जरिया मुआश नहीं, कोई ऐसा जरिया नहीं जहां से आपको पैसे आते हों, तो आपको वहां से रिस्क और दौलत मिलने लगेगी, जिसका आपने कभी सोचा तक भी नहीं होगा। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मुझे कभी वहां से भी दौलत, पैसे और रिस्क मिल सकता है। तो प्यारे बहन भाइयों, रमजान मुबारक के महीने में नमक का सदका देने से रिस्क और दौलत के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे और आप दौलतमंद होना शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है। रमजान के महीने में नमक का सदका कैसे दिया जाता है और सदका देते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी जरूरी बातें होंगी जो आपसे मिस हो जाएंगी, जिसके बाद अमल करने से आपको उतना फायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक वीडियो को देखिएगा। आपने भी ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो जिंदगी में तरक्की करने के लिए, दौलतमंद होने के लिए अंगूठी में पत्थर पहनते हैं। कोई फेरोजा पहनता है तो कोई नीलम, तो कोई और पत्थर पहनता है। असल में पत्थर के अंदर रूहानी ताकतें पाई जाती हैं, जो कि हमारी जिंदगी से बेबरकती को दूर करती हैं, जो मनफी असरात होते हैं, जो रूहानी असरात को दूर कर देती हैं, जिसके बाद हम तरक्की करने लगते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में भी कहा जाता है कि आप अंगूठी में पत्थर पहना करते थे। इसलिए जब आप नमक का सदका देते हैं तो नमक का सदका देने से बहुत से रूहानी मसाइल, बहुत सी रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिन रुकावटों की वजह से आपकी तरक्की नहीं हो रही होती, कारोबार नहीं चल रहा होता, किसी भी काम को करने के बाद कामों में रुकावटें आ जाती हैं। लेकिन जब आप नमक का सदका दे देते हैं तो ये तमाम रूहानी मसाइल और रुकावटें दूर हो जाती हैं, जिसके बाद आपके घर में दौलत, पैसे और रिस्क आने लगता है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार चल पड़ता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं या आपका कोई भी मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, या कोई ऐसा काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें रुकावटें आ जाती हैं, कारोबार के हवाले से परेशान रहते हैं, घर में गुर्बत आ चुकी है, बेबरकती है, तो बस अब मैं आपको जिस तरीके से नमक का सदका देने का तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से आपने रमजान मुबारक के महीने में नमक का सदका एक बार जरूर दे के देखना है। इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक शख्स हजरत दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता है और कहने लगता है कि मैं पहले बहुत ज्यादा अमीर हुआ करता था, मेरे घर में पैसे, दौलत और बरकत की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। मेरे एक नहीं बल्कि कई कारोबार चला करते थे और हर कारोबार में मुनाफा ही हुआ करता था। मेरे पास अनगिनत जमीन हुआ करती थी, मवेशी हुआ करते थे, मेरे पास बहुत नौकर चाकर हुआ करते थे। लेकिन यकायक पता नहीं क्या हुआ, हर तरफ से मुझे नुकसान होने लगा। मेरा पहले एक कारोबार नुकसान में गया, जिसके बाद मैंने बंद किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अब ऐसे करके मेरा कोई कारोबार नहीं बचा। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी जमीनें बेचना शुरू हो गई, मेरे मवेशी मरना शुरू हो गए। मैं जो नया कारोबार शुरू करता, मैं जो काम करता, इसमें नुकसान ही मुझे होता। मुझे समझ नहीं आ रही। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक वक्त का हम खाना पेट भर के खाते हैं, दूसरे वक्त हम थोड़ा सा खाते हैं ताकि अगले वक्त के लिए खाना बचाया जा सके। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अर्श से फर्श पर कैसे आ गया। मुझे कभी लगता है कि किसी ने मुझ पे कुछ करवा दिया है, तो कभी लगता है कि मेरी किस्मत ही बुरी है। अब आप ही मुझे बताएं कि इन तमाम मसाइल की क्या वजह है। उस शख्स की बात सुनने के बाद हजरत दाता अली हिजवेरी कुछ देर के लिए इसकी परेशानी की जानब देखते हैं और कुछ सोचते हैं, और इसके बाद कहने लगते हैं कि असल में तुम्हारे ऊपर कुछ रूहानी मसाइल चल रहे हैं। कुछ रूहानी मसाइल की वजह से ये तमाम मसाइल, परेशानियां और गुर्बत
تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور جب تک یہ روحانی مسائل دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ تو دولت مند ہو پاؤ گے نہ ہی خوشحال، بلکہ تم اتنا غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسائل ہیں، مجھے کچھ تو بتائیں، جس کے بعد حضرت داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ جیسے جادو اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے دشمنی کی کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں۔ اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص کا بہت ہی برا حال کرتا ہے۔ اس طرح حسد اور جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بندش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے، اس تالے پہ اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پہ بندش کروانی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی 7 بار وہ لفظ اس تالے پہ پڑھا جاتا ہے تو تالے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس تالے کو یا تو خو یا پھر ندی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب تک یہ تالا خو یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا، ندی اور خو سے بندش ہوتی رہتی ہے۔ پھر اگر بندش کاروبار پہ کروا دی گئی ہو تو کاروبار نہیں چلے گا، رشتے پہ کروا دی گئی ہو تو رشتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود کہ لڑکا اور لڑکی بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بندش کا عمل بے حد خطرناک ہے، لیکن نمک کا صدقہ دینے سے رمضان المبارک میں پھر چاہے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو اور بندش بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، بے شک آپ 1 چمچ لے لیں یا 1 مٹھی نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لیں، بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کے اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر میں ہی کھانا پکانے کے لیے نمک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں پھر نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ چھوٹا بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ بنا لیں، لیکن اگر آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو چھوٹا بھنا ہوا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ بھنڈی یا کوئی بھی سبزی بنا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، وہ سبزی، وہ بھنڈی، وہ گوشت سے زیادہ مزہ دے گی۔ یہ نمک کی برکت ہے۔ تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی کٹوری، کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے 1 بار بسم اللہ پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 ٹائم پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب بھی کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام، وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بلبوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس چیز کو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے
تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مصیبتیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کیا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار یعنی 33 ٹائم استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، رمضان المبارک میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفار کرنا نہ صرف ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں، پریشانیاں، رزق کی تنگی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کیا کرے۔ جب آپ پورے 33 بار استغفر اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کا یہ 2 اسم مبارک ایک ساتھ ملا کے پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق، یہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے پورے 33 بار یعنی 33 ٹائم یا اللہ یا رزاق پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 33 بار یا اللہ یا رزاق بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور اب نمک پہ دم کر دینا ہے۔ اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اسے نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کھانوں کے ساتھ گھر کے ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جبکہ تھوڑا سا نمک آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ 2 طریقوں سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانے پکانے کے لیے اپنے کھانوں میں استعمال کر لے۔ اس طرح بھی نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں، یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر دینا ہے، اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ محلے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نمک کا صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے رزق کی تنگی، تنگ دستی آ رہی تھی، وہ دور ہو جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا عمل ہے ایک بار رمضان المبارک کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ ضرور لکھیں، لائک کے بٹن کو دبا دیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔